تو نمازیں ہیں 5، رکھتے ہیں ٹوٹل 17 پانچوں کی ملا کے، فجر 2، ظہر 4، عصر 4، 3 مغرب، 4 عشاء، باقی جتنی نمازیں ہیں ان کا نام ہی ہے نفلن۔ اور حیران کن بات، عربی میں نفل کہتے ہیں فالتو کو، مال غنیمت کے لیے ہے انفال، جس کا نام ہی ہے فالتو اس کو یہ کہہ رہے ہیں اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہیں نہیں ہم سنتے کہہ رہے ہیں، جس سنت کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ حدیث میں 2 ہی الفاظ ہے، فرض اور نفل۔ سنت فقہا کی ٹرم ہے کہ وہ نوافل جو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھے، ہم کہتے ہیں یہ سنت موقدہ ہیں۔ یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے، فالتو ناٹ فرض۔ یہ وہ فالتو ہے جو حضور نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، غیر موقدہ ہے فالتو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جہرمی نے اپنے سابقہ کئی ایک بیانات میں اور کئی پوڈ کاسٹ کے اندر فرض نمازوں کی فرض رکعات کے علاوہ باقی جو رکعات ہیں ان کے بارے میں مختلف سٹیٹمنٹس اور بیانات دیے ہیں۔ پہلے تو صرف یہی کہتا تھا کہ فرض رکعات کے علاوہ باقی رکعات آپ نام ہی پڑھیں تو کوئی ضروری نہیں ہے، جنت میں جانے کے لیے صرف فرائض ہی کافی ہیں۔ اور باقی یہ جو فقہا نے تقسیم کی ہے سنت موقدہ کی، سنت غیر موقدہ کی، یہ تقسیم بعد میں فقہا نے کی ہیں، یہ تقسیم حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس کا بھی جواب بحمد اللہ تعالیٰ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ دیا، اور الزامی طور پہ مرزا جہرمی کا جواب دیا کہ اگر سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ کی تقسیم فقہا نے کی ہے تو حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کی تقسیم بھی محدثین نے کی ہے۔ جیسے محدثین محتاج تھے، ان کو ضرورت تھی حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کی تقسیم کی، کہ وہ حدیث کو صحیح اور ضعیف کی تقسیم کر کے اس کو آگے اس کی تقسیم کر کے بیان کریں، تو فقہا کو بھی آگے مسائل کے استنباط اور احکام کے ترتب کے لیے انہیں سنت کی تقسیم کی ضرورت پیش آئی کہ یہ سنت موقدہ ہے اور یہ سنت غیر موقدہ ہے۔ یعنی یہ شریعت کی طرف سے تقاضا اور مطالبہ ہے کہ اس پر لازمی عمل کیا جائے، اور یہ وہ ہے کہ جو اختیاری ہے، اگر کریں گے تو ثواب ہے، تو نہ کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس پر میں نے الزامی طور پر مرزا جہرمی کو جواب دیا۔ پہلے تو مرزا جہرمی صرف یہیں تک تھا۔ اب مرزا جہرمی نے ایک نئی سٹیٹمنٹ دی ہے اور خطرناک سٹیٹمنٹ دی ہے، وہ یہ کہ اس نے یہ کہا ہے کہ فرض رکعات کے علاوہ باقی جتنی نماز ہے، وطر ہو، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، باقی نوافل وغیرہ، یہ سب کے سب نفل ہیں اور یہ فالتو ہیں۔ اور یہاں تک کہا کہ یہ وہ فالتو کام ہے سنت موقدہ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوق سے کیا کرتے تھے۔ یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے، فالتو ناٹ فرض۔ یہ وہ فالتو ہے جو حضور نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، غیر موقدہ ہے فالتو۔ والعیاذ باللہ تعالی، مرزا جہرمی کا فالتو کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کرنا، یہ مرزا جہرمی کی بہت بڑی جسارت ہے۔ امت کے محدثین، ائمہ، علماء میں سے آج تک کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف فالتو کی نسبت نہیں کی، چونکہ فالتو اردو کا لفظ ہے، اور آپ اردو ڈکشنریز اور لغات اٹھا کر دیکھ لیں تو فالتو کے معنی کا جو مفہوم نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بیکار چیز، وہ نکمی اور عبث چیز، اس کے اوپر فالتو کا اطلاق اردو میں کیا جاتا ہے۔ اب اس لفظ کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کرنا، یہ یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مرزا جہرمی کی بہت بڑی جسارت ہے، یہ کہنا کہ یہ وہ فالتو ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوق سے کیا کرتے تھے۔ اور پھر یہاں تک اپنی جہالت کا مرزا جہرمی نے ثبوت دیا اور کہا کہ یہ فالتو پنجابی والا نہیں، عربی والا۔ یہ کہتے تراویح کا پڑھنا روزہ نہیں ہوتا، جو تراویح کی نماز ہے یہ فالتو نماز تھی، یہ فالتو پنجابی والا نہیں بولا، عربی والا نفلی نماز تھی، اس کے انہوں نے یہ بات کر دی۔ حالانکہ فالتو کا لفظ جو ہے یہ ہے اردو کا لفظ ہے، یہ عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، یہ تو اردو کا لفظ ہے۔ تو پنجابی والا نہیں، یہ عربی والا، اس کا کیا مطلب ہوا؟
تو اس انداز سے مرزا جیلمی نے اپنی جہالت کا بھی ثبوت دیا ہے، اور پھر دوسرا ثبوت جہالت کا یہ دیا ہے، جیسے پہلے اس نے یہ کہا تھا کہ ان سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ کی تقسیم یہ بات میں علماء نے اور فقہا نے کی ہے، تو اب اس سے 2 ہاتھ آگے بڑھا اور یہاں تک کہہ دیا کہ حدیث کے اندر فرض رکعات کے علاوہ باقی نماز کے لیے نفل کا لفظ استعمال ہوا ہے، نفل کا معنی فالتو، سنت حدیث کے اندر استعمال ہوا، حدیث کے اندر سنت کا لفظ ہی استعمال ہوا۔ یہ کہتے ہیں نہیں ہم سنتے کہہ رہے ہیں جس سنت کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے، حدیث میں 2 ہی الفاظ ہے، فرض اور نفل۔ یہ کہتے ہیں نہیں ہم سنتے کہہ رہے ہیں جس سنت کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے، حدیث میں 2 ہی الفاظ ہے، فرض اور نفل۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے سنن ابن ماجہ کے اندر 1140 نمبر اور جامع ترمذی کے اندر 414 نمبر حدیث موجود ہے، من صابر علی 12 رکعتا من السنت بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، فرمایا کہ جس نے فرض رکعات کے علاوہ دن اور رات میں جو 5 نمازیں ہیں ان نمازوں کے ساتھ 12 رکعات جس نے پابندی کے ساتھ ادا کی، 12 رکعات 12 رکعات من السنت، سنت میں سے 12 رکعات جس نے ادا کی، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرمائے گا، جنت میں ایک محل بنائے گا، کس کے لیے؟ جس نے 12 سنتیں ادا کی۔ حدیث کے اندر باقاعدہ سنت کا لفظ موجود ہے سنن ابن ماجہ کی 1140 اور جامع ترمذی کی 414 نمبر حدیث کے اندر، جبکہ مرزا جیلمی نے اپنی جہالت کا دوسرا ثبوت یہ دیا ہے، کہتا ہے حدیث کے اندر سنت کا لفظ ہی نہیں ہے، حدیث کے اندر تو صرف نفل کا لفظ ہے۔ حالانکہ احادیث کے اندر نفلی نماز کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، نفل کا لفظ بھی استعمال ہوا، تطوع کا لفظ بھی استعمال ہوا، اور بعض نفلی جو نماز ہے جو فرضوں سے ہٹ کر ہے اس کے لیے الرغیبہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نفل ادا فرمائے ہیں، اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ بن گیا وہ حضور کی سنت ہے۔ پھر سنت کی آگے تقسیم احادیث ہی سے ہمیں ملتی ہے، بعض سنت طریقے وہ ہیں جن کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخصت بھی عطا فرمائی، اور بعض سنت طریقے ایسے ہیں کہ جس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول کے ذریعے سے یا اپنے فعل کے ذریعے سے اس عمل پر، اس سنت پر مواظبت، دوام و استمرار اختیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ تو جس سنت کی نبی علیہ السلام نے تاکید فرمائی ہے اس سنت پر عمل کرنا امتی کے لیے لازم ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی واضح حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر متفق علیہ حدیث ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، فلیس منی، پس وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اور سنن ابی داؤد کے اندر 4607 نمبر صحیح حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ کثیر اختلافات دیکھے گا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء مہدیین الراشدین کی سنت لازم ہے۔ 2 حدیثیں، اور تیسری حدیث اس کے ساتھ جامع ترمذی کے اندر اور مشکات المصابیح کے اندر 109 نمبر اور جامع ترمذی کے اندر اس کا حدیث کا نمبر ہے 2154 نمبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 6 افراد وہ ہیں جن پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے، 6 بندوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور ان میں سے ایک التارک لسنتی، میری سنت کا تارک۔ اب مرزا جیلمی سے ہمارا سوال یہ ہے کہ سنت کے تارک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی، حضور نے فرمایا تم پر میری اور میرے خلفاء مہدیین الراشدین کی سنت لازم ہے، اور فرمایا جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں، اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ کی تقسیم ہم کرتے ہیں، اس سنت سے سنت غیر موقدہ بھی مراد نہیں، سنت موقدہ بھی مراد نہیں، یعنی سنت غیر موقدہ کو چھوڑنے والا سنت موقدہ کو چھوڑنے والا وہ برابر ہے،
برابر ہے، یعنی اس پر کوئی کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے، چھوڑ سکتا ہے۔ تو یہ حضور نے اپنی سنت کو لازم پکڑنے کا جو حکم دیا ہے وہ کون سی سنت ہے؟ نہ سنت غیر موقدہ، نہ سنت موقدہ، پھر کون سی سنت ہے؟ سنت کے تارک پر حضور نے لعنت فرمائی، تو وہ کون سی سنت ہے؟ نہ غیر موقدہ نہ موقدہ۔ اور جو میری سنت سے منہ پھیرے وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ کون سی سنت؟ نہ موقدہ نہ غیر موقدہ۔ تو پیچھے سنت کا کون سا طریقہ رہ جاتا ہے جس کے اوپر یہ وعید جاری ہوگی اس کے تارک پر؟ تو لامحالہ ہمیں تقسیم کرنی پڑے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سنت کی تاکید ارشاد فرمائی ہے، اپنے قول کے ذریعے سے یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل کی اس پر مواظبت کر کے اس سنت پر عمل کرنا امتی کے لیے لازم ہے، اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ہم جب دیکھتے ہیں فرض رکعات کے علاوہ باقی جتنی رکعات ہیں ان میں سے سب سے زیادہ اہم نماز وہ وتر کی نماز ہے، اور وتر کی نماز وہ نماز ہے جس کو ہمارے فقہائے احناف نے اصطلاحی طور پہ واجب قرار دیا ہے۔ واجب کے دلائل کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک حدیث سن لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث کی بہت ساری کتابوں میں سے جامع ترمذی میں 452 نمبر حدیث، اور یہ حدیث صحیح ہے، اور المستدرک الصحیحین میں امام حاکم اس حدیث کے لئے کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ امدکم بصلاۃ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک نماز کا اضافہ کیا ہے، یعنی ایک اضافی نماز 5 نمازوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رکھی ہے، اور اس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، اور وہ نماز تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، اور وہ نماز کون سی ہے؟ وہ وتر کی نماز ہے۔ جامع ترمذی کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ 5 نمازوں کے علاوہ جو فرض رکعات ہیں ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اور نماز اہل ایمان کے لیے رکھی ہے، اور وہ وتر کی نماز ہے، اور اس کا وقت ہے عشاء کی نماز سے لے کر صبح صادق تک، اس کا یعنی فجر کی نماز تک، فجر کے وقت تک اس کا وقت ہے، فجر سے پہلے اس کو ادا کرنا ہے۔ یہ اضافی نماز اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اور پھر یہ جو وتر ہے اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صیغہ امر کے ساتھ اپنے امتیوں کو حکم دیا۔ صحیح مسلم کے اندر 1764 نمبر حدیث ہے، فرمایا اوتروا قبل ان تصبحوا، صبح ہونے سے پہلے وتر نماز پڑھو۔ اوتروا یہ صیغہ امر ہے، اور یہ اصول ہے ہمارے فقہا کا کہ مطلق الامر یدل علی الوجوب عند عدم القرینۃ الصارفہ، اگر قرینہ صارفہ موجود نہ ہو تو مطلقاً جہاں امر آ جائے اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے، یعنی امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ اور امر کے حوالے سے قرآن مجید کی سورۃ النور میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پس وہ لوگ جو رسول کے امر کی مخالفت کرتے ہیں وہ ڈر جائیں اس بات سے ان تصیبہم فتنۃ، یہ کہ انہیں فتنہ پہنچے، او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں درد دینے والا عذاب پہنچے۔ تو قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ سے بات واضح ہوئی کہ رسول کے امر کی مخالفت کرنا یہ گناہ ہے، اور اس پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورۃ النور میں وعید ارشاد فرمائی۔ اب وتر کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امر موجود ہے، اوتروا قبل ان تصبحوا، وتر پڑھو صبح ہونے سے پہلے۔ اور پھر اس کے علاوہ صحیح مسلم ہی کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس بات کا خدشہ رکھتا ہو کہ وہ صبح اٹھ نہیں سکے گا تو فلیوتر، اسے چاہیے کہ وہ سونے سے پہلے وتر ادا کر لے، یہ بھی صیغہ امر ہے۔ اور اس کے علاوہ سنن ابی داؤد میں 1419 نمبر اور المستدرک الصحیحین میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، وتر حق ہیں اور جو وتر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، وتر حق ہیں، جو وتر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ وتر حق ہیں یعنی وتر لازم ہے، جو وتر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ حدیث بھی اس پر محدثین نے صحت کا اور حسن کا حکم لگایا ہے۔ بہت بڑے
عرب محقق شعیب الارناؤط انہوں نے سنن ابی داؤد کی تحقیم میں اس حدیث کو حسن لغیرہ قرار دیا، اور مسند احمد ابن حنبل کے اندر 22,915 نمبر حدیث ہے، اس کے محقق حمزہ احمد زین نے اس حدیث کو حسن قرار دیا، امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اور اس کے علاوہ امام حاکم کی المستدرک کے اوپر امام ذہبی نے تلخیص کی ہے، اور اس تلخیص کے اوپر حکم لگایا ہے عرب محقق عبداللہ بن حمد نے، انہوں نے بھی اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، وطر حق ہیں، جو وطر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ کتنی شدید وعید اس حدیث میں موجود ہے، اور امر کا صیغہ بھی موجود ہے۔ اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ وطر ادا کرنا لازم ہے، اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اور صیغوں کے ساتھ بھی وطر کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کے اندر تاکید ارشاد فرمائی ہے کہ وطر حق ہے، وطر لازم ہے، اور وطر اس حدیث اور ان دلائل کی بنیاد پہ اس کا وجوب جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ وطر کے بعد باقی جو سنت رکعات ہیں ان میں سے سب سے زیادہ موقت جو نماز ہے وہ ہے فجر کی 2 رکعتیں فرضوں سے پہلے۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نوافل ادا فرمایا کرتے تھے، ظاہر حضور تو نوافل پڑھتے تھے، لیکن ان نوافل کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مواظبت اختیار کی، دوام اختیار کیا، استمرار اختیار کیا، یا آپ نے قولاً اس کی تاکید فرمائی، وہ نفل ہمارے لیے سنت موقدہ اور لازم قرار پائے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کے اندر فرماتی ہیں کہ فجر کی 2 رکعتیں یہ وہ نماز ہے لم یکن یدعوہما ابدا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نماز کبھی بھی ترک نہیں فرمائی۔ حضور اس قدر اس پر مواظبت فرماتے تھے، حضور نے کبھی اس کو ترک نہیں فرمایا۔ اور ایک اور حدیث سیدہ عائشہ فرماتی ہیں لم یکن علی شیء من النوافل اشد معاہدۃ منہ علی الرکعتین قبل الصبح، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح سے پہلے جو 2 رکعات ہیں ان پر اس قدر حضور مواظبت فرماتے تھے کہ نوافل میں سے اتنی مواظبت اور اتنا حضور نے پابندی کے ساتھ کسی نفل کو ادا نہیں فرمایا۔ اور سنن ابی داؤد کے اندر 1253 نمبر حدیث کے اندر ہے لا تدعوا اربعا قبل صلاۃ الظہر ورکعتین قبل صلاۃ الغداۃ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعات اور فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعات حضور اس کو کبھی ترک نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اور المعجم الاوسط کے اندر 7457 نمبر حدیث ہے لم ارہ ترک الرکعتین قبل صلاۃ الفجر فی سفر ولا فی حضر ولا صحت ولا سقم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور نے کبھی فجر سے پہلے 2 رکعات ترک فرمائی ہوں، نہ سفر کی حالت میں، نہ حضر کی حالت میں، نہ کبھی جو وہ صحت کی حالت میں، نہ کبھی مرض کی حالت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر سے پہلے 2 رکعتیں کبھی بھی ترک نہیں فرماتے تھے۔ اور صحیح بخاری کی میں نے آپ کے سامنے حدیث 1152 پڑھی ہے، فرماتی لم یکن یدعوہما ابدا، حضور نے ان کو کبھی بھی ترک نہیں فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قدر ان جو 2 رکعتیں فجر سے پہلے ان پر مواظبت اور دوام کے ساتھ عمل تھا۔ اچھا، ایک اس سلسلہ میں ایک اور حدیث جو کہ صحت کے اعتبار سے درجہ صحت کو نہیں پہنچتی، کمزور روایت ہے اور اس پر محدثین نے کلام کیا، لیکن ان تمام احادیث اور روایت کو سامنے رکھ کر اس مضمون سے اور حدیث کا جو معنی ہے نا، معنی کی صحت سے اس کو تقویت ملتی ہے، اور وہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر 1258 نمبر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تدعوہما وان طردتکم الخیل، فرمایا کہ فجر سے پہلے 2 رکعتیں کبھی ترک نہ کرو، لا تدعوہما، ان کو نہ چھوڑو، وَإِن تَرَدَكُمُ الْخَيْلُ، اگرچہ تمہیں گھوڑے اپنے پاؤں تلے روند کیوں نہ ڈالیں۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن جو بخاری شریف سے، سنن ابی داؤد اور دیگر کتب احادیث سے میں نے آپ کے سامنے احادیث رکھی ہیں، ان احادیث کے مضمون سے، ان کے معنی سے اس حدیث کو تقویت ملتی ہے
جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ فجر کی 2 رکعتیں چھوڑنے سے منع فرمایا۔ تو ان احادیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہر جو نفل ہے اس کا درجہ ایک جیسا نہیں ہے۔ جو نوافل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواظبت اور دوام کے ساتھ اختیار فرمائے وہ آپ کی سنت موقدہ بن گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت سے اعراض کرنے والے، سنت کے ترک کرنے والے سے حضور نے جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور یہاں تک فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں، اور سنت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت پر لازم قرار دیا ہے، اور جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر بھی آ جائے، امر جو ہے وہ وجوب کا تقاضا کرتا ہے اگر قرینہ صارفہ موجود نہ ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وطر بھی لازم ہے، اگر کوئی شخص وطر نماز بلا عذر شرعی ترک کرتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا، اور اس کے علاوہ سنت موقدہ بھی لازم ہے، اور اس کے علاوہ دن اور رات کے اندر جو 5 نمازیں ہیں ان کے ساتھ جو 12 رکعات ہیں، یعنی 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، اور 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، اور 2 عشاء کے بعد، یہ جو سنت نماز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس حدیث کی راوی ہیں، اور سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس حدیث کی راویہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان 12 رکعات پر پابندی کرے اور ان 12 سنتوں کو ادا کرے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے اس کے بدلے جنت میں محل تعمیر فرمائے گا۔ تو حضور نے اس کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی، حضور نے خود عمل بھی کیا ہے، اس کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی۔ اور مرزا جلمی کیا کہہ رہا ہے کہ یہ وہ فالتو کام ہے، یہ وہ فالتو ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوق سے کیا کرتے تھے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اب آج مرزا جلمی نے اس سلسلہ میں جو دلیل بیان کی ہے اور اس سے استدلال کیا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر متفقن علیہ ایک روایت موجود ہے، اور اس روایت کے حوالے سے محدثین نے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک عرابی آئے۔ یہ آنے والا جو عرابی تھا یہ ایک ہی واقعہ ہے یا یہ مختلف واقعات ہیں؟ اور یہ آنے والے شخص کا نام کیا تھا؟ تو اس میں صحابہ میں سے سیدنا ابو ہریرہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ 3 صحابہ اس واقعے کو روایت کرتے ہیں۔ اور اس واقعے کے اندر جس عرابی کے آنے کا ذکر موجود ہے اس کا نام بھی شارحین نے لکھا۔ بعض نے کہا کہ اس کا نام دمام بن سالبہ، بعض نے کہا کہ اس کا نام سعد بن الاخرم، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ اہل نجد میں سے ایک شخص تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آیا۔ صحیح بخاری کے اندر 1397، صحیح مسلم میں 107، صحیح بخاری میں 46 نمبر، 1891 نمبر، 2678 نمبر اور 6956 نمبر، اور صحیح مسلم میں 100 نمبر، اور موطا امام مالک کی دیگر کتب حدیث کے اندر یہ مختلف مقامات پہ اس کے مختلف طرق، مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہیں، جن کا خلاصہ اور مضمون یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص آیا، تو اس عرابی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے اسلام کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرض نمازوں کا حکم دیا اور فرض روزوں کا حکم دیا، فرض زکوٰۃ کا حکم دیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حضور اس کے علاوہ بھی میرے اوپر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرض کی تاکید فرمائی کہ تم فرض نماز پڑھو، فرض روزہ رکھو اور فرض زکوٰۃ ادا کرو۔ تو وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض گزار ہوئے کہ اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت عطا فرمائی ہے، لا ازید علی ھذا ولا انقص، میں اس میں کچھ اضافہ بھی نہیں کروں گا اور نہ اس میں کچھ کمی کروں گا۔ اور پھر وہ حضور کی بارگاہ سے چلے گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا افلح ان صدقہ، یہ شخص فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ کہا ہے، یعنی اگر یہ اس پر قائم رہا تو یہ شخص فلاح پا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ اب اس واقعے کو پیش کر کے مرزا جیلمی نے اس سے استدلال کیا کہ دیکھیں اس کو نبی علیہ السلام نے عرابی کو صرف فرائض، فرض نماز، فرض روزہ اور فرض زکوٰۃ کا حکم دیا تھا، ثابت ہوا کہ باقی جو وطر ہیں، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ ہے، وہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، بس فرض پڑھ لیں تو کافی ہیں۔ جبکہ میں نے آپ کے سامنے جو جمیع دلائل پیش کیے ہیں
ان دلائل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سنت سے اعراض نہیں کیا جا سکتا، سنت سے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ اور وطر جن کا نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے، صحیح مسلم کی 1764 نمبر حدیث کے اندر اوتروا قبل ان تصبحوا صیغہ امر کے ساتھ ہے کہ صبح سے پہلے پہلے وطر ادا کرو۔ نبی علیہ السلام نے پھر دیگر جو سنت مؤکدہ اس کی تاکید ارشاد فرمی اپنے عمل کے ذریعے سے۔ اس سے یہ مطلب اور اس سے یہ جو ہے نا وہ بالکل ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ جناب صرف فرض ادا کر لیجیے اور باقی جو سنت مؤکدہ اور وطر ہے اس کے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اس حدیث کا صحیح معنی اور مطلب کیا ہے؟ حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح البخاری میں اسی حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ دلالۃ علی جواز ترک تطوعات، نفل جو ہے اس میں نوافل کے ترک کا جواز تو ہے، لیکن من داوم علی ترک السنن کان نقصا فی دینہ، لیکن جس نے سنتوں کے ترک پر دوام اختیار کیا، ہمیشگی اختیار کی، یہ اس کے دین میں نقص کی دلیل ہے۔ فَإِن كَانَ تَرْكُهَا تَهَاوُنًا بِهَا وَرَغْبَةً عَنْهَا، پس اگر یہ اس کا ترک سنتوں کا سستی کی وجہ سے اور بے رغبتی کی وجہ سے ہے، كَانَ ذَلِكَ فِسْقًا، تو یہ فسق ٹھہرے گا۔ یعنی لِوُرُودِ الْوَعِيدِ عَلَيْهِ حَيْثُ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من رغب عن سنتی فلیس منی، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کی وعید اس پر وارد ہوئی ہے کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا فلیس منی، پس وہ مجھ سے نہیں ہے۔ وَقَانَ صَدْرُ الصَّحَابَةِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ يُوَاظِبُونَ عَلَى السُّنَنِ مُوَاظَبَتَهُمْ عَلَى الْفَرَائِضِ، کہتے ہیں صحابہ اور تابعین کے دور میں تو سنتوں پہ اس طرح مواظبت اور ہمیشگی کی جاتی تھی جیسے فرائض کے اوپر، وَلَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَهُمَا فِي اغْتِنَامِ ثَوَابِهَا، اور وہ فرائض اور نوافل سے ثواب حاصل کرنے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں کرتے تھے۔ وَإِنَّمَا احْتَاجَ الْفُقَهَاءُ إِلَى التَّفْرِقَةِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ وَتَرْكِهَا وَوُجُوبِ الْعِقَابِ عَلَى التَّرْكِ وَنَفْيِهِ، کہتے ہیں پھر فقہا کو آگے تفریق کی حاجت پیش آئی کہ کیونکہ اس پر احکام کا ترتب تھا کہ آیا کون کون سی چیز ہے جس کا اعادہ واجب ہے، کون کون سی رکعات ہے جن کا اعادہ واجب نہیں ہے، اور کون کون سی جس کے ترک پر عقاب ہے۔ تو یہ ساری تفصیلات جو ہے اس کے لیے احکام کے ترتب کے لیے ان کو آگے تقسیم کی ضرورت پیش آئی، جس طرح وطروں کے مسئلے میں صحابہ، تابعین اور اجلہ ائمہ محدثین کے اس پر فتاوی جات موجود ہیں، المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، مصنف عبدالرزاق کے اندر، دیگر کتب حدیث کے اندر، کہ جو شخص وطر نہیں پڑھ سکا اس کو وطروں کے اعادے کا حکم دیا گیا۔ وطر کی قضا ہے، وطر کا اعادہ کیا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وطر کی تاکید زیادہ ہے، اور وطر جو ہے نا وہ اصطلاحی، جو ہمارے ہاں اصطلاح ہے وہ اصطلاحی طور پہ واجب ہے، فرض نہیں ہے، لیکن جو ہمارے ہاں اصطلاحی طور پہ واجب ہے۔ بعض فقہا نے اس کو سنت مؤکدہ بہت زیادہ تاکیدی قرار دیا، اور ہمارے احناف کے ہاں اصطلاحی طور پہ وطر واجب ہے۔ تو ان احکام کے ترتب کی ضرورت پیش آئی۔ اور پھر آخری انہوں نے جواب یہ دیا ہے اس واقعہ کے حوالے سے امام ابن حجر اسقلانی نے، کہ اس اعرابی کو نبی علیہ السلام نے جو ان چیزوں کے فرائض کا حکم دیا، صرف فرائض پر اکتفا کیوں کیا؟ کہتے ہیں وَلَعَلَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الْقَصَصِ كَانُوا حَدِيثَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ، کہتے ہیں کہ یہ جو اعرابی حضور کی بارگاہ میں آئے تھے، ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل نو مسلم ہو، ابھی نیا اسلام قبول کیا ہو۔ فَاقْتَفَى مِنْهُمْ بِفِعْلٍ ما وجب علیہم فی تلک الحال، تو نبی علیہ السلام نے صرف اسی فعل پر اکتفا کیا جو فی الحال ان پر واجب تھا، لئلا یثقل ذلک علیہم فیملوا، تاکہ یہ ان پر کہیں بوجھ نہ بن جائے اور وہ ملال نہ محسوس کریں، حتیٰ اذن شرحت صدورہم للفہم عنہ، حتیٰ کہ جب ان کے سینے اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے کھل جائیں گے، والحرص علی تحصیل ثواب المندوبات، اور مندوبات کے ثواب حاصل کرنے پر وہ حریص ہو جائیں گے، سہولت علیہم، تو پھر ان کے لیے یہ چیز آسان ہو جائے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آنے والے اعرابی کو یہ اس لیے صرف فرائض جو ہے نا اس پر اکتفا فرمایا، ایک تو وہ نو مسلم تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور پھر دور دیہات سے کہیں عربی حضور کی بارگاہ میں آئے تھے، ان کو صرف فرائض پر پابندی کرنے ہی پر اکتفا آپ نے ارشاد فرمایا، تاکہ وہ اسلام کی طرف مزید جڑ جائیں، اور جب وہ واجبات کو ادا کریں گے، فرائض کو ادا کریں گے، تو باقی سنتوں کی طرف بھی پھر ان کی جو ہے وہ رغبت ہے۔